کچھ ہوتا ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ مومن مردوں سے فرمائیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں، جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے انہیں نہ دیکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آدمی گناہ، بڑا گناہ کب کرتا ہے؟ جب وہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب نگاہ بہک جاتی ہے تو پھر دل اور سوچ بھی بہک جاتی ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو پھر آدمی سے بڑا گناہ ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اس لیے مرد عورتوں کو نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ اگر قرآن پاک دیکھیں گے، خانہ کعبہ دیکھیں گے، سبز گنبد دیکھیں گے، سنہری جالیاں دیکھیں گے تو دل میں نور پیدا ہوگا، اور بد نگاہی کریں گے یا نامحرم مرد کو دیکھیں گے یا عورتیں، یا اسی طرح مرد جو ہے وہ نامحرم عورت کو دیکھے گا تو پھر دل اچھا نہیں ہوگا۔ اچھی چیزیں دیکھنے سے دل اچھا ہوتا ہے، اور جو چیز دیکھنا حرام ہے اس کو دیکھنے سے دل خراب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 4 سال عمر تھی، لمبا کرتا پہن کے جا رہے تھے، تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ مسلمان تو مسلمان، ہندو عورتیں بھی پردہ کرتی تھیں۔ انڈیا کے اندر اتنا پردے کا رواج تھا، تو آپ کو 2-3 عورتیں بے پردہ نظر آئیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اتنی نفرت ہوئی 4 سال کی عمر میں کہ آپ نے کرتا اٹھایا اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا اور چھپا لیا۔ تو ان عورتوں نے کہا ارے مننے یہ کیا، تو نے آنکھیں کیوں چھپا لیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں کتنا بڑا فلسفہ دیا۔ آپ نے فرمایا جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے۔ آنکھ کی حفاظت کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نامحرم عورت پر آنکھ پڑ جائے فوراً جو ہٹا لے، اللہ اسے ایمان کی حلاوت مٹھاس دے گا، اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ وہ ہٹا لے تو اللہ اسے عبادت کی حلاوت، عبادت کی لذت دے گا۔ دونوں چیزیں اگر چاہیے تو ہم نگاہ کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے محبوب آپ مومن عورتوں سے بھی فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شہوت سے دیکھنا گناہ ہے؟ اگر شہوت بھی نہ ہو، نہ شہوت کا اندیشہ ہو تو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر شہوت کا اندیشہ نہ ہو تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حدیث کو دیکھیں اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیکھیں۔ حدیث شریف ترمذی شریف حدیث نمبر 2787، اور یہ حدیث دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ بیٹھی ہیں حضور کے پاس، اور ام المومنین حضرت میمونہ بیٹھی ہیں۔ کون کون؟ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ، اور دونوں ازواج مطہرات ہیں۔ مطہرات کے معنی ہی ہیں پاک، جنہیں برا خیال آ ہی نہیں سکتا۔ نبی کی ازواج ہیں، ان کا نام ہی ازواج مطہرات ہے، پاک ہیں، کوئی اندیشہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی خیال برا آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے دروازے پر دستک دی اور عرض کی کہ مجھے اجازت دیں میں آ جاؤں، تو حضور نے فرمایا دونوں ام المومنین سے، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ سے اور ام المومنین حضرت میمونہ سے، تم دونوں پردہ کرو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم تو نابینا ہیں، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، پھر کوئی مرد آ رہا ہو تو عورت سے کہا جائے پردہ کرو، یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤ پردہ کرو، تو یہ اس لیے کہ ایک مرد آ رہا ہے اس کی نظر آپ پر پڑ جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا وہ تو نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو، لہذا پردہ کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ تو نابینا صحابی ہیں، لیکن امہات المومنین کو حضور نے منع کر دیا، تو بتائیے کوئی عام عورت کی نگاہ کیا ان سے زیادہ پاک ہے؟ ساری امت کی عورتوں کی پاکیزگی جمع ہو جائے تو کسی ام المومنین کی پاکیزگی کو نہیں پہنچ سکتے۔
فتاوی رضویہ، یہ حوالہ ذہن میں رکھیے گا، فتاوی رضویہ اعلی حضرت امام اہل سنت، جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 201۔ فتاوی رضویہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمن نے لکھا، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 201۔ یہ فتاوی رضویہ وہ پیاری کتاب ہے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ جنہوں نے بحر شریعت لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میرے مسئلے میں اور اعلیٰ حضرت کے مسئلے میں اختلاف ہو تو فتویٰ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اتنے بڑے امام ہیں امام احمد رضا، وہ کہتے ہیں مجھ سے تسامح ہو گیا، لیکن آپ کو عمل کرنا ہے اعلیٰ حضرت کے حکم پر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ نے تسامحات سے محفوظ رکھا کیونکہ وہ مجدد دین و ملت ہے۔ اور یہ فتاوی رضویہ شریف جو ہے رضا فاؤنڈیشن کا چھپا ہوا ہے، جو 33 جلدوں میں ہے، اس کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 201 پر اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ مرد نامحرم عورت کو دیکھے تو یہ حرام ہے، چاہے شہوت کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ اگر عورت نامحرم مرد کو دیکھے تو کیا یہی حکم ہے کہ شہوت کا اندیشہ ہو یا نہ ہو حرام ہے، یا اس میں کوئی الگ حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے، یعنی مرد عورت کو دیکھے نامحرم کو یا عورت نامحرم مرد کو دیکھے، شہوت کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ان کا دیکھنا حرام ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے سچی وفا اور محبت نصیب فرمائے، اور ہم ان کا اتنا نام لیتے ہیں تو ان کے قول پر بھی اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے محبوب آپ مومن عورتوں سے فرمائیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو چھپائیں مگر وہ جو ظاہر ہو۔ عورت کیا کر سکتی ہے زینت چھپانے کے لیے؟ وہ ایک بہت بڑی چادر اوڑھ سکتی ہے، برقع پہن سکتی ہے، لیکن برقعے کو تو نہیں جو چھپایا جا سکتا، برقع تو نظر آتا ہے۔ پھر برقعے کے اندر وہ یہ کر سکتی ہے کہ ڈھیلا ڈھالا ہو برقع، اور جاذب نظر نہ ہو، رنگ برنگی خوبصورت کہ لوگوں کی نگاہیں جو ہے اٹریکٹ کرے، ایسا نہ ہو، سادہ سا برقع ہو اور وہ ڈھیلا ڈھالا ہو۔ اس سے زیادہ تو عورت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، جیسے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ گھوڑوں پر جو سفر ہوتے تھے تو عورتیں سفر کرتی تھیں تو پیچھے جو ہے ایک پوری ڈولی لگی ہوتی تھی، وہ عورتیں ڈولی میں بیٹھتی ہیں، پھر چاروں طرف پردے لگے ہوئے ہوتے کہ کوئی ان کے برقعے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ تو اگر ایسا کیا جائے تو اچھا ہے۔ جیسے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ خواتین جب گاڑی میں بیٹھتی ہیں تو گاڑی کے شیشوں پر وہ کچھ لگا دیتے ہیں تاکہ عورتوں کے برقعوں پر بھی نظر نہ پڑے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی چادریں اپنے سینے پہ ڈال کے رہیں تاکہ سینے کا ابھار جو محرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی ظاہر نہ ہو۔ سینے کا ابھار باپ کے سامنے ظاہر نہ ہو، بھائی کے سامنے ظاہر نہ ہو، بیٹے کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ جب سینے کے ابھار کو چھپانے کا حکم ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے ٹائٹ لباس پہننا منع ہے، چست لباس پہننا منع ہے، چاہے وہ چست اس کا پاجامہ ہو یا چست قمیض ہو، تو اس طرح شارٹ پہننا منع ہے۔ جب یہ منع ہے تو مردانہ لباس پہننا تو حرام ہے۔ تو پینٹ شرٹ پہننا اور جناب چست، ایک تو پینٹ شرٹ یہ لباس خواتین کا نہیں ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اتنا چست اور وہ ٹائٹ ہوتا ہے۔ پھر جیسا بچپن میں لباس پہنایا جائے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، اس کا آپ لباس خریدنے جائیں تو پورا ملے گا، لیکن 2 سال کی بچی کا لباس خریدنے جائیں تو 2 سال کی بچی کا لباس کیسا ہوگا؟ اس کے بازو ننگے ہوں گے، اور اس کی جو پینٹ ہوگی وہ انتہائی شارٹ ہوگی، اور اس کو جو ٹی شرٹ ملے گی
آپ جو بازار سے خریدیں گے اس کا پیٹ بھی نظر آئے گا، کمر بھی نظر آئے گا، بیچ میں لباس میں جگہ جگہ سوراخ بھی ہوں گے، اور جناب وہ سینے کی طرف اتنا گلا کھلا ہوا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ 2 سال کی بچی کو ایسا لباس کیوں پہنایا جاتا ہے، بچے کو نہیں پہنایا جاتا؟ یہ کیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ دشمنان اسلام کی ایک سازش ہے تاکہ بچپن سے ہمارے بچوں پر جیسا لباس ہوگا ویسے اثرات۔ تو جو گندا لباس اپنی بچیوں کو پہنائیں گے تو ان کے ذہن گندے ہوں گے۔ پھر جو بچی 5 سال 6 سال تک یہ گندا لباس پہنتی رہے گی تو اس کو پھر تو گھبراہٹ ہوگی، بتائیے پورے بازو کا لباس کہاں سے پہنے گی؟ تو وہ کہے گی مجھے یہ بازو ننگا چاہیے۔ چلے بھئی 8 سال سے ہو گئی 15 سال کی، اب باپ کہہ رہا ہے تو اتنی بڑی ہو گئی 15 سال کی ہو گئی، تو کہتے ہیں نہیں ابو مجھے تو بڑی گھٹن ہوتی ہے، مجھے تو ایسا ہی لباس چاہیے۔ اب بتائیے 15 سال کی عورت، وہ تو عورت بن گئی، 15 سال کی اگر لڑکی جو ہے ہماری بیٹی ہے ہماری بچی ہے، اگر وہ اس طرح گندا لباس پہنے کتنی بری بات ہے۔ بعض اوقات تو لباس اتنا گندا ہوتا ہے کہ باپ کے سامنے بھی آنا حرام ہے، بھائی کے سامنے آنا بھی حرام ہے، لیکن احساس نہیں ہے۔ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ یادگار رمضان میں کئی ہمارے بھائی کئی ہماری بہنیں آتی ہیں، لیکن اپنی اولاد پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ باپ ماشاءاللہ اتنی بڑی وہ داڑھی شریف نمازی پرہیزگار، ماں جو ہے شرعی پردہ کر رہی ہے اور بیٹی جوان ہے وہ بالکل بے پردہ ان کو لے کر گھوم رہے۔ یاد رکھیے کل بروز قیامت سب سے پہلے مرد کو عذاب ہوگا۔ جس مرد کی بیوی بے پردگی کرتی ہے، بیٹی کرتی ہے، بہن کرتی ہے، تو مرد کو پکڑا جائے گا۔ ایک مرد 4 عورتوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور کہا ایک عورت جو ہے وہ 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ ایک عورت اپنے باپ کو جہنم میں لے جائے گی، اپنے بیٹے کو لے جائے گی، اپنے شوہر کو لے جائے گی، اپنے بھائی کو لے جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی طاقت کے مطابق بے پردگی سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حدیث پاک میں جو عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر اس کو منع نہیں کرتا، سختی نہیں کرتا، تو جو قدم وہ گھر سے باہر بے پردگی میں رکھتی ہے، ہر قدم کے بدلے میں جہنم میں شوہر کے لیے ایک عذاب تیار کیا جاتا ہے۔ جب ہماری گھر کی خواتین بے پردگی سے باز نہیں آتی تو روزی میں بھی برکت نہیں، بیماریاں پریشانیاں، تو سمجھائیں انہیں۔ ہم پر سمجھانا فرض ہے اور یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر مرد اس چیز کو سمجھتا ہے تو کر لے گا، کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، تو مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر ہمارے گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، بے پردگی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ کیا ہم نے پوری طاقت سے سمجھانے کی کوشش یا گناہ سے روکنے کی کوشش کی؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ دیکھیں پورے قرآن پاک میں نماز کا ذکر 700 مرتبہ ہے، لیکن اگر آپ قرآن میں ڈھونڈنا چاہیں کہ فجر میں کتنی رکعتیں فرض ہیں، اور جب ہم فرض پڑھیں گے تو اللہ اکبر کیسے کہیں گے، پھر ثنا کیسے پڑھیں گے، پھر سورت کیسے پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کی ترتیب کیا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی، ساری تفصیل حدیث میں۔ لیکن وراثت کے مسائل اور پردے کے مسائل اتنے اہم ہیں کہ اللہ نے ایک ایک چیز الگ الگ بیان کی۔ یہاں اللہ فرما دیتا کہ عورتیں پردہ کرو، باقی احکام حدیث میں آ جاتے، لیکن اللہ نے خود فرمایا، ایک ایک رشتہ دار کا ذکر کیا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، بے پردگی عورت نہ کرے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں اپنے شوہر کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، او آبائہن، یا اپنے باپ دادا کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہر کے جو والد ہیں یعنی سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا جو
ان کے دین کی عورتیں، مسلمان عورتیں ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کی کنیزیں ہیں ان کے سامنے وہ زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کو بیان کیا، یہاں تک کہ بچے کا ذکر فرمایا، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے بچے کے سامنے جن پر عورتوں کی شرم کی چیزیں ابھی ظاہر نہیں ہوئی، بہت چھوٹے بچے ہیں۔ تو مفسرین نے، بعض نے لکھا 12 سال کا بچہ، جب بچہ 12 سال کا ہو جائے، چاہے بالغ نہ بھی ہوا ہو، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے نامحرم مرد کے حکم میں 12 سال کے بچے سے بھی پردہ کریں۔ اور بعض نے 10 سال کا بچہ لکھا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتیں اپنی زینت کو چھپائیں، زینت کی آواز کو بھی چھپائیں، اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ نہ ظاہر ہو جائے، کہیں ظاہر نہ ہو جائے کون سی چیز، ما یخفین من زینتہن، جو انہوں نے زیور چھپا کے پہنا ہے اس کی آواز بھی نامحرم مردوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ عورت کے زیور کی آواز کا بھی پردہ ہے تو عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ عورت بلا ضرورت نامحرم مرد سے بات نہیں کر سکتی، عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ یہ یہاں پر محفل میلاد کی جاتی ہے جناب، اور محفل میلاد میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو عورت کی آواز لاؤڈ اسپیکر میں نامحرم مردوں تک پہنچتی ہے۔ یہ محفل میلاد کرنا تو گناہ ہے۔ اس طرح تو جو منعقد کرے گا اس کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے خلاف اگر محفل میلاد منعقد کریں گے ثواب تو نہیں ملے گا۔ تو اگر عورت نعت پڑھ رہی ہے اور لاؤڈ اسپیکر میں آواز نامحرم مردوں تک جا رہی ہے، اسی طرح ختم قادریہ طرز میں پڑھا جا رہا ہے، یا قصیدہ غوثیہ یا سورہ یاسین شریف طرز میں عورت پڑھ رہی ہے، یا صلاۃ و سلام پڑھ رہی ہے، تو عورت کی جو آواز سریلی ہوتی ہے اس کا تو سخت پردہ ہے، لیکن احساس نہیں ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہماری تمام بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم سب اللہ کی بارگاہ میں تم توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔